والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے حوالے سے بعض احکامات کا ذکر کرا اور اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے وہ روزے رکھے۔ فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو پھر تم میں سے بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو تو اس پر ان ایام کی گنتی اگلے دنوں پر پوری کرنا ہے، یعنی کہ وہ ان ایام کو ان روزوں کو اگلے دنوں میں رکھے گا۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سہولت دی ہے۔ اب دیکھیں وہ مریض جو روزہ نہیں رکھے گا وہ کس قسم کا مریض ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 736 اور 737 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور علماء نے فرمایا جب اسے کوئی ایسا مرض ہو جو اسے تکلیف دیتا ہو اور اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے یعنی کہ روزہ چھوڑ دینا صحیح ہے۔ اس سے پتہ لگا ایسا مرض کہ جو یعنی کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں یا تو اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور یا پھر اس سے اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر ایسا آدمی روزہ رمضان میں نہیں رکھے گا۔ جب اسے اس مرض سے شفا مل جائے گی، جتنے روزے مرض کے ایام میں رمضان میں رہ گئے تھے وہ ان کی قضا دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 233 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت قیام میں ہو یعنی سفر میں نہیں ہو وہ روزہ رکھے گا، پس جو شخص مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ ہاں بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا معذور جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی ہے۔ بیماری کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، اور مسافر اور ایسے بوڑھا کہ جس پہ روزہ نہیں ہے اس کے حوالے سے ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 129 ہے، کتاب الصوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ذلل علیہ واشتد الحر
لیس من البر الصوم فی السفر، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1946 ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا جو غزوہ تھا اس کے سفر میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے گرمی کی وجہ سے سایہ کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور عربی کا جو لفظ ہے لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات پتہ لگی کہ جس شخص کو سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت پیش آ جاتی ہے اس پر سفر میں روزہ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یعنی جس بھی طرح کا سفر ہو، کیسا بھی سفر ہے، روزہ نہیں۔ لیکن دیکھیں اسی صفحے پہ صفحہ 129 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً باب کے عنوان سے 1945 یہ حدیث درج کی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دن انتہائی گرم تھا، گرمی کا یہ عالم کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی بار بار پکڑ لیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی شخص روزے سے نہیں تھا۔ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب ایک اور صحابی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس سے یہ بات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا نہیں ہے، تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ اگر سفر میں روزہ رکھنے کی آسانی ہے تو آدمی روزہ رکھے گا۔ اگر ایسا سفر کہ جو اس کو سفر مشقت میں ڈال دے اس کے روزے میں، تو اس کے لیے پھر وہ روزہ نہیں ہے، وہ بعد میں اس کی قضا دے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا صفحہ نمبر 130 پہ، باب من لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا فی الصوم والافطار، اس کے تحت حدیث نمبر 1947 ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے۔ سفر میں بعض صحابہ روزے سے ہوتے تھے اور بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، لیکن روزہ رکھنے والا جو روزہ نہیں رکھتا تھا اس پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کرتا تھا، اور اسی طریقے سے جو روزہ نہیں رکھا ہوا ہے وہ روزے دار پہ کسی قسم کی کوئی عیب جوئی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو پتہ لگا کہ سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت۔ اگر آپ کو ایسا سفر ہے کہ جس میں آسانی ہے، جیسا ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، اے سی کوچز ہوتی ہیں، اے سی ٹرینز ہوتی ہیں، جہازوں کا سفر ہوتا ہے، وہ چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے بعض شہروں کا، اور وہ ہم اے سی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی مشقت ہوتی ہی نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا ہے تو اس سے پتہ لگا روزہ رکھ لینا افضل ہے، چھوڑنا مناسب نہیں ہے، روزہ رکھ لینا۔ ہاں ایسا سفر ہو کہ جس میں مشقت ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں رکھے گا، جیسے کہ خود آیت کے اندر یہ الفاظ ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طریقے سے جو بیمار ہے، من کان مریضن، بیمار کے اندر دودھ پلانے والی اور حاملہ بھی شامل ہے، یعنی ایسی خواتین جو حالت حمل میں اور ایسی خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں باب قائم کیا ہے، باب وضع الصیام عن الحبلہ والمرضع، اس کے تحت حدیث نمبر 2319 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، یعنی دن کے وقت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے مسافر پر سے روزے کو اور آدھی نماز کو معاف نہیں کر دیا ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے مسافر پر سے روزے کو اور عادی نماز کو معاف نہیں کر دیا ہے؟ اور اسی طرح حاملہ خاتون، حاملہ خواتین اور جو دودھ پلانے والی ہے اس پر روزہ معاف ہے۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی پر بھی روزہ معاف ہے جب تک وہ ایام سے نہیں گزر جاتی۔ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 456 ہے۔ یہی حدیث یعنی کہ کتاب الصیام ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الرخصۃ فی الافطار للحبلی والمرضع۔ اس کے تحت حدیث نمبر 718 کو، یہی حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی دونوں روزہ یعنی چھوڑ دیں گی، اور اس کے بدلے میں فدیہ دیں گی، کھانا کھلائیں گی اور قضا بھی دیں گی۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا یعنی مذہب ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ افطار کر کے اس کی جگہ کھانا کھلا دیں، یعنی کہ روزہ چھوڑ کے اس کی جگہ کھانا کھلا دیں، ان پر قضا نہیں ہے، اور اگر قضا دینی چاہیں تو ان پر پھر فدیہ دینا، کھانا کھلانا یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اسحاق رحمہم اللہ کا قول ہے۔ لیکن اس کو سمجھے ذرا بات کو، کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی بیمار کے حکم میں، جب وہ بیمار کے حکم میں تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ افطار یعنی کہ روزہ چھوڑیں گی اور اس کی قضا دیں گی، اور بدلے میں فدیہ، ہر روزے کے بدلے جتنے دن انہوں نے وہ روزے چھوڑے ہیں وہ اس کا فدیہ بھی دیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، آیت نمبر 184 میں، سورہ بقرہ آیت 184 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یعنی کہ نادار کو کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو بطور کھانا یعنی ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا وہ دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ کتاب التفسیر ہے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4505 کے تحت یہ روایت لے کے آئے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ قرأت کر رہے تھے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت، یہ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھنے والا ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یستطیعان ان یصوما، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ کو اگر اپنی یا اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیں گی اور پھر اس کی قضا دیں گی۔ بوڑھا ضعیف شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ دے گا۔ پھر وہ تعلیقاً بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 1 سال یا 2 سال میں رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی سے ایک اور مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ فدیے کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہی مسکین کو دیں۔ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین کو کیا دیتے ہیں؟ روٹی اور گوشت۔ تو فدیہ جو ہے وہ مضبوط چیز کا دینا چاہیے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں المنتقیٰ ہے امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 182 کے اوپر 181 اور 182 پہ حدیث نمبر 381 ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رخص للشیخ الکبیر والعجوز الکبیرۃ فی ذلک وہما یطیقان الصوم ان یفطرا ان شاء او یطعما کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہما ثم نسخ ذلک فی هذه الآیۃ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وثبت للشیخ الکبیر والعجوزۃ الکبیرۃ اذا کان لا یطیقان الصوم والحبلی والمرضع اذا خافت افطرتا واطعمتا کل یوم مسکینا،
کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رخصت ملی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے کہ وہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بدلے میں ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور ان کے اوپر ان کے روزے کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے وہ روزے رکھے۔ پس ثابت ہوا اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے اور اس حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے کہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی کہ وہ یعنی کہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اس یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فتوے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ایسا بوڑھا شخص کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر روزہ رکھے گا تو اسے تکلیف ہو سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے۔ ایسی بوڑھی عورت کہ جو روزہ رکھنے کے نتیجے میں مر سکتی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور اس کے بدلے میں ہر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں بعض ایسے امراض ہیں جیسے دل کے امراض ہیں یا ڈائبٹک ہے، ذیابیطیس کے امراض ہیں یا گردے کے یا دل کے امراض ہیں کہ جن میں معالج آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا آپ کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ایسی تمام بیماریوں میں آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے گا اس وقت تک کے لیے جب تک اس کو بیماری سے کلی شفا نہیں مل جاتی، اور جتنے ایام اس بیماری میں رمضان کے گزرے ہوتے ہیں ہر ایک دن کے عوض وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر ایسا سالوں سال چلتا رہے تو سالوں سال یہی طریقہ چلتا رہے گا، جیسے کہ ہم نے صحیح بخاری میں امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ 2 سال لگاتار انہوں نے یعنی کہ روزے چھوڑے ہیں اور ہر روزے کے بدلے انہوں نے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔